مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7553، اور یہی روایت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی نقل کی، اور دیگر محدثین نے بھی اسے نقل فرمایا۔ بہت ہی اہم ترین روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق ان الشیطان لا یتشبہ بی او کما قال۔ فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے حق دیکھا، اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6993، اس میں بھی یہی جملہ ہے، لیکن اس میں ایک اضافی جملہ بہت کمال کا ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال۔ میں اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایمان والوں پر جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جب احادیث کسی مومن کے کانوں میں پڑتی ہیں، اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، تو اس کی ایمان کی جو افزائش ہے، اس کی جو کیفیت ہے وجدانی، وہ خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی روایت کے آخر میں حضرت امام بخاری تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیروں کے امام ابن سیرین، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ہستی کو خواب میں دیکھے، تب یہ بات ہے کہ کوئی آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو آپ کی شکل و شباہت، آپ کی شمائل یاد ہونے چاہیے، تاکہ اس کو یہ شبہ نہ پڑے کہ کوئی اور جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہارا نبی۔ شیطان جھوٹا تو ہے نا، وہ جھوٹ تو کہہ سکتا ہے کسی کے خواب میں آ کر کہ میں تیرا رب ہوں یا میں تیرا نبی ہوں، جھوٹ تو بول سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یاد ہوگا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، مخمور اکھی ہن مدھوریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ وہ صورت یاد ہوگی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین، ابن حجر نے نقل کیا کہ امام ابن سیرین کے پاس کوئی بھی شخص آتا اور آ کر عرض کرتا جی میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھا، تو اس سے پوچھتے جو تو نے دیکھا ہے وہ چہرہ کیسا تھا؟ تو اگر وہ بتاتا جو حلیہ آپ کا احادیث طیبہ کی کتب میں موجود ہے، اگر وہ اسی کے مطابق ہوتا تو کہتے تو نے واقعتاً آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، لیکن اگر وہ اس کے برعکس حلیہ بتاتا تو فرماتے کہ تو نے رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ پھر اس میں ایک جملہ جو اسی روایت میں ہے کہ وہ عنقریب بیداری میں دیکھے گا۔ ائمہ محدثین نے اس کا ایک معنی بڑا حسین کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی وہ شفاعت اور وہ قرب ملے گا جو اور کسی کو نہیں ملا۔ کہ بیداری میں دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے وہ قرب اور آپ کی شفاعت کا وہ اعلیٰ مقام ملے گا جو کسی اور کو، دوسرے کو جس نے خواب میں نہیں دیکھا اسے نہیں نصیب ہوگا۔ یہ اسی کو نصیب ہوگا جس نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور میں مسند احمد بن حنبل کی ہی ایک روایت جو صحیح سند کے ساتھ ہے
اس کو صحیح کہا، اور اپنوں نے تو کہا ہی کہا، اغیار نے بھی صحیح کہا ہے، اور بڑا کمال کا جملہ ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کمال مقدر انہوں نے پایا، ان کی گواہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے برابر قرار دی۔ انہی کا امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ حضرت خزیمہ خواب دیکھتے، خواب بھی ایسا دیکھا کہ ہم سب قربان جائیں۔ خواب دیکھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ہے، اور اس پیشانی پر خزیمہ سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنا کمال کا خواب ہے۔ اچھا، وہ خواب آ کے اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب ایسے دیکھا کہ میں خواب میں آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا ہوں۔ خزیمہ تیرے مقدر پر قربان جائیں، کوئی زمین پر کرتا ہے، کوئی قالین پر کرتا ہے، کوئی حرم میں کرتا ہے، کوئی مسجد نبوی میں کرتا ہے، تو پیشانی مصطفیٰ پر کر رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹ گئے، فرمایا خزیمہ خواب پورا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے، فرمایا خزیمہ خواب پورا کر۔ حضرت خزیمہ نے پھر حقیقتاً آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔ یہ ہے خزیمہ کا مقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس نے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے کو دیکھا۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں اس کا جو معاملہ، اس کی تعبیر اس طرح پوری فرمائے کہ وہ جو آپ نے ظاہراً جملہ فرمایا کہ مجھے ان قریب بیداری میں دیکھے گا، وہ بھی کمال ہے، اور پھر اگر وہ جو توجیہ محدثین بیان کر رہے ہیں کہ قرب اور شفاعت ملے گی، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔